الذي مصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومجاهد بينهما لجانب النفس صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمة الدنيا نجا منها أيضا الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقط من عين الله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے اعتبار سے چلنا، اپنے ذہن کے اعتبار سے چلنا، اپنی چاہت کے مطابق چلنا، اس کا نام نہیں، اس کا نام دین نہیں۔ جتنا اپنا دل چاہا اتنا اسلام اختیار کر لیا، جتنا دل چاہا اتنا اعمال اختیار کر لیے، اتنا اعمال پر چلتی ہے۔ یہ نہ ایمان کا تقاضا ہے نہ اسلام کا تقاضا ہے، نہ ایمان کا تقاضا ہے نہ اسلام کا۔ ایمان کا تقاضا کہ اپنے دل کو صحیح کرو، اپنے دل کے رخ کو صحیح کرو، ایک اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں میں آئے، چیزوں کا، اسباب کا، رومان کا، مکان کا، کارخانوں کا، یہ تمام چیز کا یقین دلوں سے، ایک کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، ایک اللہ کی یقین۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ۔ قرآن نے بیان کیا کہ اگر آپ کفار مشرکین سے سوال کریں گے کہ زمین آسمان کس نے بنائے، یہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنائے، اللہ نے بنائے۔ یہ تو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، کفار بھی کہا کرتے تھے یہ زمین آسمان اللہ نے بنائے ہیں، مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ زمین آسمان اللہ نے بنائے ہیں۔ تو پھر یہ مسلمان اور یہ کافر، ان میں فرق کیا ہوگا؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا۔ یہاں اسباب سے، شروع سے نا امید ہو کر پھر کفر، ایمان کے اور اعمال کی طرف آنا، یہ تو کفر کا راستہ ہے۔ جب اسباب سے نا امید ہو جاتے ہیں، دواؤں سے، ڈاکٹروں سے، وکیلوں سے، اور جن سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ان سے نا امید ہو جاتے ہیں، پھر عمل کی طرف آتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا تضرعا وخفيا، یہ تو کفار مشرکین بھی کیا کرتے، جب یہ سمندر کی موجوں میں پھنس جایا کرتے تھے، پھر ان کو اللہ یاد آیا، اللہ یاد آیا۔ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ انسان اس چیز کا ذہن بنا کے چلے کہ یہ جتنے بھی اسباب ہیں یہ ہماری ضرورت کے لیے ہیں، اور اعمال ہماری آخرت کے لیے، اعمال ہماری آخرت، یہ دھوکہ ہے۔ اسباب ہماری ضرورت کے لیے نہیں ہے، اسباب ہمارے امتحان کے لیے ہیں، اسباب ہمارے امتحان کے لیے۔ کہ جتنے بھی انسان سبب اختیار کر رہا ہے، جنات اختیار نہیں کر، فرشتے لاکھوں کروڑوں انسانوں سے زیادہ ہیں فرشتے، وہ نہیں اختیار کر، اور کتنے جانور، چرندے، پرندے، حیوانات ہیں وہ نہیں اختیار کر۔ اگر زندگی، حیات اسباب پر موقوف ہو تو اللہ رب العزت یہ سارے سبب جنات کو بھی دیتا اور فرشتوں کو بھی دیتا۔ اگر حیات اسباب پر موقوف ہوتی، زندگی اسباب پر موقوف ہوتی، تو اللہ یہ سارے سبب، حالانکہ جانور، انسان کا گھر میں بھی رہتا ہے، جانور تو مستقل جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ بھی سردی سے بچنے کے اور دیگر مواقع تلاش کرتے ہیں، دیگر اسباب اختیار کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو عمل کا مکلف بنایا ہے، اسی سے پھر امتحان عمل کا مکلف بنایا اللہ رب العزت نے انسان اس کو اسباب کے دائرے سے نکالا ہے، اسباب کے دائرے میں رکھ کر پھر اس کا امتحان لیتے ہیں اللہ رب العزت کہ کس چیز کا یقین ہے اسی دل میں، اس چیز کا یقین ہے۔ یہ اسباب کے یقین والے اسباب پہ چلیں گے، اعمال کے یقین والے اعمال پہ چلیں گے۔ یہ اسباب کے یقین والے اگر عمل پر آئیں گے تو جب آئیں گے جب اسباب سے نا امید ہو جائیں گے، جب ڈاکٹروں سے، دواؤں سے، وکیلوں سے، حکاموں سے جب نا امید ہو جائیں گے پھر عمل کی طرف آئیں گے۔ اگر آئیں گے بھی، لیکن ان کا سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا ذہن یا حالات آنے کے بعد حکام، شیطان اور انسانوں کو دیگر اسباب کی طرف منتقل کرنا حالات کو، کہ یہ ایمان کی کمزور ایمان کی علامت ہے، کمزور ایمان کی، یہ دلوں کی ایمان نہیں ہے، دلوں کی ایمان نہیں ہے، نہیں، سب اللہ ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم
اس زمین میں جتنے بھی فساد برپا ہوتا ہے، جتنے بھی حالات آتے ہیں، جتنے بھی برے حالات آتے ہیں، یہ ہمارے جسم سے نکلنے والے وہ برے اعمال کے بدولت ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ جسم سے مسلمان کے جسم سے نکلنے والے اعمال، نکلنے والے برے اعمال کا نتیجہ ہے، نتیجہ ہے۔ غیروں کو برا بھلا کہنا اور کاموں کو برا بھلا کہنا کہ اس سے کامیابی نہیں ملے گی، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ جو اپنی ذات کو اپنی ایک آنکھ نہ بنا سکتے، نہیں بنا سکتے، وہ اپنی ایک آنکھ بھی نہیں بنا سکتے، وہ کیا کائنات کو بنا کے کائنات کے سامنے سے تبدیل کر دیں؟ لہو ملک السماوات، زمین آسمان کی بادشاہت اللہ ہے۔ جو اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے دشمن، وہ کتنی تدبیر اختیار کر لیں اور مسلمان کتنے ہی دین کو چھوڑ دیں، ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو مجاہدہ دین پر محنت اور مشقت کریں گے وہ اپنے لیے کریں گے، اپنے لیے، وہ اپنے لیے کریں گے۔ جو بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو اور اسلامی چیزوں کو بنانا چاہیں گے، اللہ رب العزت، اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ رہا ہے جب سے قیامت، جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک رہے گا کہ اللہ رب العزت حق کو ہی غالب کر کے دکھاتے ہیں، حق کو ہی غالب کر کے دکھاتے ہیں۔ مسلمان نہ مانے نہ مانے، غیر بات کو نہ مانے نہ مانے، لیکن غالب حق ہی ہو کر رہے گا۔ وَإِذْ يَعْلَمُ اللَّهُ أَحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ۔ یہ بدر کا موقع، یہ تو اللہ رب العزت حق کو حق کی طرف اور حق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور باطل کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ باطل حق کو حق کر کے دکھا دیں گے اور باطل کو دکھا دیں گے کہ یہ کیا ہے۔ بظاہر باطل پورا طاقتور ہونے کے باوجود اللہ دکھائیں گے کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے۔ صحابہ یہاں 313 ہیں اور وہاں پورا لشکر ہزاروں کا ہے، لیکن اللہ کو دکھانا تھا کہ آج ہم حق کو واضح کر کے دیکھیں الحق اور باطل کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ مسلمان حق کے ساتھ نہیں ہیں، مسلمان حق کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسلام کا دعویٰ ہے مسلمان حق کے ساتھ نہیں ہے۔ حق کے ساتھ ہونا یہ نہیں ہے کہ نعرے لگا دیے حق کے، اس کا نام، اس کا حق کے ساتھ ہونا نہیں ہے۔ یہ اپنے دین پر، یہ اپنے دین پر نہیں ہے، دوسروں کو اپنے دین پر کیسے لا سکتے ہیں؟ خود اپنے دین پر شک میں ہے، اس کو تو خود اپنے دین پر ذلت محسوس ہوتی ہے، سنت کو اختیار کرنے میں خود ذلت محسوس ہوتی ہے، اس کو حلال کمانے میں اس کو ناکامی فخر نظر آتا ہے، تو یہ دوسروں کو کیسے دیا گا حلال پر، کیسے دیا گا یہ دین پر؟ اس کو تو خود شک ہے، اس کو تو خود شک ہے۔ جب مسلمان 100% دین پر تھا، 100% دین پر تھا کہ ان کے عمل کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے، ہماری عبادتوں سے متاثر نہیں ہوں گے، وہ ہمارے دین چیزوں سے زیادہ متاثر ہوں گے، ہمارے اچھے اخلاق، ہمارے معاملات اور ہمارا معاشرہ، ہمارا معاشرہ کیا اخلاق ہے، کیسا معاشرہ ہے، لین دین معاملات کہتے ہیں، لین دین کا معاملہ کیسا ہے، غیروں کے ساتھ تجارت ہے، اس کے ساتھ سب کچھ ہے، لیکن دھوکہ ہے۔ دو مسلمان بڑے ہوئے ہیں غیر کے سامنے اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سچ ہوں، وہ کہہ رہا میں سچ ہوں، یہ تو پکی بات ہے، دونوں سے کوئی جھوٹ تو ہے، تو وہ بھی جانا غیر مسلم جج ہو یا غیر مسلم کوئی آفیسر کوئی بھی ہو، یہ تو بات معلوم ہونی ہے، مسلمان دونوں مسلمان ہیں، وہ یہ جھوٹ تو ضرور بول رہا ہے۔ یہ مسلمان یہاں گرا ہے غیروں کے نظر، یہاں گرا، دونوں دعویٰ کر رہے ہیں میرے کو، کوئی ایک ہی نہیں کہہ رہا ہے یہ میرا، دونوں دعویٰ کر رہے ہیں میرے کو، کوئی ایک جھوٹ تو ہے، کوئی ایک جھوٹ تو ہے۔ ایک مثال دی ہے کیسے مسلمان غیروں کی نظر میں گرے، کیسے دونوں دعویٰ کر رہے ہیں، دونوں دعویٰ، وہ تو انصاف کا ترازو تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ زنا تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، ایک یہودی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میرا ہے، یہ زنا تو میری ہے، کیسے میرا ہے؟
چلو قاضی کے پاس، اب قاضی کے پاس گئے، علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر قاضی کہ امیر المومنین آئیے، اپنی کرسی پہ بٹھایا علی رضی اللہ عنہ اور خود نیچے بیٹھے قاضی نیچے، قاضی شریع نام تھا علی رضی اللہ عنہ کی طرح اکرام کیا، امیر المومنین آئیے بتائیے کیا حکم ہے، کیا خدمت ہے، بٹھایا اوپر اپنی کرسی پہ قاضی نے اور خود نیچے بیٹھے، وہ یہودی سے بیمار کیا، امیر المومنین بتائیے کیا خدمت ہے، کیسے آنا ہوا؟ یہ یہودی کہتا ہے زنا میری ہے اور میں کرتا ہوں۔ اچھا کہ امیر المومنین آپ گواہ پیش کریں، گواہ پیش کیا اپنے بیٹے کو، تو قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، بیٹے کی گواہی معتبر نہیں، لہذا یہ زنا یہودی کی ہے، اس کی ہے شریعت اعتبار سے اب جو حکم ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، گواہ ہے وہ بیٹا ہے اور بیٹے کی گواہی معتبر نہیں، چنانچہ وہ زنا کا فیصلہ قاضی شریع نے یہودی کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی کہا اچھا ہمارا بنایا ہوا قاضی یہ کرسی پہ جو بیٹا ہمارا بٹھایا ہوا اور ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہے، کتنا مسلمان دباؤ پر اپنا کام کرتا، ناحق کیسے اسلام ہے، کیسا دین ہے، کیسے اس زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہیں، معلوم نہیں قبول ہو رہا ہو یا نہ، معلوم نہیں قبول ہو رہا ہے، امت پریشان ہے، امت نے معاملات کو خراب کیا، اخلاق کو خراب کیا، معاشرے کو خراب کیا، اللہ رب العزت نے وہ غیروں کے قصدے میں، وہ صحابہ تھے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، اللہ کی خوشامد کیا کرتے تھے، آج کا مسلمان غیروں کی خوشامد میں لگا، غیروں کو راضی کرنے میں لگے پڑے، غیروں کو راضی کرو جبھی تو ہم جی سکتے ہیں، بتائیے یہ ایمان مسلمان کی یہ ہے کہ غیر جب ہم سے خوش ہوں گے، غیروں کو راضی کریں گے جبھی تو ہم رہ سکتے ہیں، ورنہ ہم رہ سکتے ہیں، یہ ایمان کا تقاضا، دلوں سے ایمان کرنے کی علامت ہے، یوں کہیں کہ غیروں سے بتائیے دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی فتویٰ دے سکتا ہے کہ اس کے دلوں میں ایمان ہے، یوں کہے مسلمان کہ غیروں کو خوش کرنے بغیر کیسے جی سکتے ہیں، اور صحابہ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں، کائنات اللہ کی بنائی ہوئی، زمین آسمان چاند سورج ستارے سیارے ذرات سب اللہ کے تابع ہیں، شریعت نے فیصلہ کیا، قاضی نے یہودی کی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا ہمارا بٹھایا ہوا، ہمارا پالا ہوا، ہم نے اس کو کرسی بٹھایا اور ہمارے خلاف کر رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی فیصلہ ہے اور میرا گواہ معتبر نہیں ہے، وہ باہر گیا، باہر آ کے واپس آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ کہا میں تو دیکھنا چاہتا تھا تمہاری عدالت وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج سے 30 سال 35 سال پہلے جو عدالت تھی وہی ہے نہیں ہے، نبوت والی عدالت ہے، یہ تم نبوت سے ہٹ گئے ہو، میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا، اور یہ زنا میری نہیں ہے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، آگے یہ نہیں اچھا تو نے ہمیں یہ سب کچھ کیا، ہم سجدے کی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جا یہ زنا بھی تیری اور یہ اونٹ اور یہ اشرفیہ اور یہ دینار یہ سب تیرے، مزید اس کو دیا، مسلمان تو اسے ملتے ہیں، مسلمان کا کام کرنا نہیں تھا، کسی کا حق کھانا نہیں تھا، حق کھانا نہیں تھا، مسلمان پڑوسی کو ستانا، کسی کو ناحق پریشان کرنا، مظلوم کی بددعا لینا ضروری نہیں ہے کہ واتق دعوۃ المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، یہ مظلوم کی بددعا سے، مظلوم کی بددعا سے، اس لیے کہ اس کے اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ، جب درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہے پکار کے کہا جائے، ضروری نہیں ہوتا، جب پردہ کیا مطلب اس ہے کہ درمیان میں کوئی پردہ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ کہنا پڑے گا، تو پردہ ہے نہیں ہے تو پھر تو اللہ دیکھنے پڑا ہے، اللہ تو ویسے بھی دیکھ، لیکن ایک مثال ہمیں سمجھا
ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ ہو تو ان کو کچھ کہنا پڑے، اپنی تکلیف کو، اس چیز کو رکھنا پڑے تو کہنا پڑے گا زور سے کہ درمیان میں پردہ ہے، اور پردہ نہیں تو میں دیکھتی یہ کہنے کا کہے فیصلہ کر دوں گا۔ یہ اللہ فرماتا کہ مظلوم کچھ بھی نہ کہے گا، اس کی خاموشی سے ہی میں ظالم کو ہلاک کر ظالم کو۔ اس لیے آیا کہ ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد۔ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیا ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روکو کہ یہ ظالم ہے۔ تو ظالم کو ظلم سے روکو تو وہ ظلم کو بڑھ رہا ہے اور ظلم آ رہا ہے۔ اس نے اسلام کو، دین کو سمجھا کیسا دین تھا، کیسا اسلام تھا، کیسی خیر خواہی تھی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں کہ قیدی آئے ہیں، قیدیوں کو اپنی مسیحیوں کو سنا رہے ہیں، خود نیچے سوئے قیدی مسیحیوں پہ، اور جو لقمہ جو سب سے زیادہ نرم ہوتا تھا وہ اپنے قیدیوں کو کھلایا کرتے تھے اور سخت لقمہ کو کھلایا کرتے تھے۔ کیوں نہیں کہ وہ سلامت آخر سے آج تو اپنے بھائی کو نرم لقمہ کھلانے کو تیار نہیں۔ ایسا دنیا کا یقین، ایسے پیسوں سے، چیزوں سے، اسباب کا یقین، یہ بے دینی کی علامت ہے۔ بے دینی کا اثر دلوں سے نکل گیا ہے۔ گھر بیٹھے سوچتے ہیں کہ گھر بیٹھے دکان بیٹھے ایمان بن جائے گا، گھر بیٹھے یقین بن جائیں گے، گھر بیٹھے اعمال بن جائیں گے، کہ ان اسباب میں رہ کر نہ ایمان بنے گا نہ اعمال بنے گا۔ خدا قسم نہیں بن سکتا جب تک ان دکانوں کو اور ان مکانوں کو اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، جب تک ایمان اعمال نہیں بن سکتا، جب تک نہیں بن سکتا۔ اس طرح سے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جو یوں کہا کرتے تھے ہمارے پاس 5 منٹ نہیں ہے اور ہمارا یوں برباد ہو جائے گا، یوں برباد ہو جائے گا، اللہ کو دنیا بھی بنائی